پہلی بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اس بار جو تحریک کا احتجاج پہلے جیسا متاثر کن اور جاندار نہیں تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے تحریک مارچ نہیں نکالنا چاہ رہی تھی اور اسے ملتوی کرنے کا اعلان کرنے والی تھی کہ کسی خاص مقصد کے تحت مسجد رحمت للعالمین پہ حملہ کر دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے الٹیمیٹم تھا کہ اگر مارچ لے کر نہ نکلے تو تحریک کے مرکز کو بند کر کے تحریک پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت رضوی برادران کا 2 دن غائب رہ کر پھر اچانک سامنے آنا اور مارچ لے کر نکلنے کا اعلان کرنا تھا۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تحریک کے مرکز کے گرد موجود تھی۔ سب راستے بند تھے مگر وہاں لوگوں کو جمع ہونے سے نہیں روکا گیا۔ لوگ جمع بھی ہوئے اور پھر مارچ روانہ بھی ہوا مگر انہیں وہیں روکا نہیں گیا، جبکہ تحریک انصاف کے اس سے 4 گنا بڑے مارچ کا راوی کا پل کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ مارچ کے لاہور سے روانہ ہونے سے بھی ایک دن پہلے پنڈی اور اسلام آباد کو مکمل بند کرنا بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ سعد رضوی کی بیوی اور بیٹی کو سعد رضوی کو بلیک میل کرنے کے لیے حراست میں لیا گیا تاکہ سعد رضوی ان کی مرضی کے بغیر کہیں مارچ کو روک نہ دے۔ پنجاب حکومت مارچ کے مقاصد اور منصوبہ بندی سے واقف ہے، اس لیے صرف اس کا زور توڑنے کی حد تک حملے کروا رہی ہے، مارچ کو روک نہیں رہی۔ مریم نواز کا رضی دادا سے ٹویٹ کروانا بھی ثابت کرتا ہے کہ مریم نواز کو سب احوال معلوم ہے۔ اصل معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے ایک طاقتور گروہ تحریک کو استعمال کر رہا ہے اور دوسرا گروہ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر روکنا چاہ رہا ہے۔ طاقتور حلقوں اور شریف خاندان کے جو بھی معاملات ہوں، تحریک اس بار بہت بری پھنسی ہے۔ 25 کے قریب کارکنان بھی کھوئے ہیں، مارچ روک بھی نہیں پا رہے۔ منصوبہ سازوں کو کامیابی ہو یا ناکامی، بہرحال تحریک کا یہ آخری مارچ ہے اور اللہ کرے رضوی برادران کا وہ انجام نہ ہو جو پاکستان میں ایسی جماعتوں کی قیادت کا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اللہ میرے ملک پر رحم کرے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی استحکام اور ترقی نہیں دیکھی، بس نازک موڑ ہی دیکھے ہیں۔